ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج موضوع سخن ہے اس عاشق رسول کے بارے میں جس عاشق رسول نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی محبت میں پوری زندگی گزار دی۔ وہ ایسے عاشق تھے کہ ہر وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق میں مست رہتے تھے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر بچوں سے پتھر کھائے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، اللہ کے عشق میں ایسے مست تھے کہ لوگ آپ کو مجنون کہتے، لوگ پاگل کہتے، اور حلیہ ایسا تھا کہ کپڑے پھٹے پرانے، یہاں تک کہ جوتا پہننے کے لیے میسر نہیں تھا۔ میری مراد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کرن شہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے تھے، آپ مستجاب الدعوات تھے۔ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں فرماتا تھا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے فرما بردار تھے۔ رب کی ذات نے خدمت کا صلہ یہ دیا کہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تو رب فوراً دعا کو قبول فرما لیتا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ماں باپ کی خدمت ہی انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ کو بھی راضی کر دیتا ہے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت انسان کو اس مقام پر لے کے جاتی ہے جہاں پہ انسان کی سوچ، انسان کا وہم بھی نہیں جا سکتا۔ تو حضرت اویس قرنی ماں نبینہ تھی، اس کے فرما بردار بھی تھے، اس کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں مصروف بھی رہا کرتے تھے، اور آپ کے دل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی شمع جو تھی وہ روشن تھی۔ ہر وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں مست رہتے تھے۔ ماں کی خدمت کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں سرکار کی زیارت سے محروم رہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرماتے، اور صحابہ کے سامنے سرکار جب بیٹھتے تو سرکار اپنا قمیض مبارک یا اپنا گریبان مبارک سرکار کھول لیتے اور یمن کی طرف سرکار اپنا سینہ کر دیتے اور فرماتے میرے صحابہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ یمن کی طرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ جس طرح حضرت اویس قرنی کو محبوب کے ساتھ محبت تھی اور عشق تھا، اللہ کے نبی کو بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اور عشق تھا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمانے سے پہلے سرکار نے وصیت فرمائی۔ سرکار نے فرمایا علی اے عمر، میرے وصال کے بعد یہ میری قمیض ہے، لے جانا، جا کر میرے اویس کو دینا، اور میرے اویس کو کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں حضرت علی گئے، حضرت عمر گئے، جا کے وہ قمیض پیش کی۔ مختصر حضرت اویس قرنی نے وہ قمیض وصول کی اور غار میں چلے گئے، جا کر کے سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میں تب تک تیرے محبوب کی قمیض نہیں پہنوں گا جب تک یا اللہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ عاطف غیبی سے آواز آئی، ہم نے ایک حصہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا بخش دیا۔ یہاں تک کہ حضرت اویس قرنی کی دعا کے بسبب اللہ کریم نے قبیلہ مضر کی بکریوں کے بالوں کے برابر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی بخشش فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اتنی دیر ہو چکی ہے تو آپ وہاں پہ چلے گئے جہاں پہ آپ سجدے میں تھے، تو جب آپ کی قدموں کی آہٹ محسوس کی تو آپ سجدے سے آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا عمر اگر تھوڑی دیر اور صبر کر لیتے، تھوڑی دیر اور رک جاتے تو میں تب تک اپنے سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کی رب سے بخشش نہ کروا لیتا۔ تو دوستو یہ مقام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ عشق کی وجہ سے ملا، اور ساتھ ماں کی فرما برداری بھی تھی۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت والے دن وہ بندہ میری زیارت سے محروم رہے گا جس نے میری سنت کو چھوڑا اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اور وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا لیکن اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا۔ قیامت والے دن یہ تین شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ تو دوستو، ہمیں ان تینوں چیزوں پر عمل کرنا چاہیے، ماں باپ کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے، سرکار کی سنت کے ساتھ پیار بھی کرنا چاہیے، اور سرکار کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی ویسے کرنے والا عشق عطا فرمائے، ہمیں وہ محبت عطا فرمائے کہ ہمارے دل میں بھی وہ شمع روشن ہو جائے کہ جس کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کو ٹھنڈک ملے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی ذات کے ساتھ سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔